نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے، حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے بالکل نہیں ملا۔ اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لیں تو آپ پر اچھی طرح سے یہ واضح ہو جائے گا کہ پہلے زمانے میں عورت کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، حتیٰ کہ جاہلیت میں لڑکی کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا تھا، بلکہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ربانی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی اطلاع پیدا ہونے کی دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا کہ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں، اندازہ لگائیے کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی حالت کہ کسی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور غم میں نڈال ہو کر سوچتا رہتا کہ اب وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس کے ساتھ کیسے وہ گزارا کرے اور گھر میں کس طرح اسے برداشت کرے۔ تو اکثر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گڑھوں میں دبا دیتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کا مقام، جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام قرار دے دیا۔ اب دیکھ لیجئے بخاری کتاب الاستقراض باب ما ینہی عن اضاعۃ المال حدیث نمبر 2408 اور مسلم کتاب الاقضیہ باب النہی عن کثرۃ المسائل حدیث نمبر 1715 ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ حدیث نمبر 1418 اور لفظ یہ بخاری کے ہی ہیں، اور مسلم میں بھی باب فضل الاحسان الی البنات حدیث نمبر 2629 میں ہے کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے ستر اور پردہ بن جائیں گی۔ اچھائی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے، ان سے اچھا سلوک کرے، تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز سے کرے، پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے اچھے اور پابند اسلام خامد کا انتخاب کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف حدیث نمبر 2631 میں ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسی میری یہ دو انگلیاں۔ اور سنن ترمذی میں تو اس روایت کے الفاظ یہ ہیں جیسا کہ الترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی النفقۃ علی البنات حدیث نمبر 1914 میں ہے کہ من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین و اشارہ باصبعیہ،
جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اسلام عورت کو کیا مقام دے رہا ہے، حتیٰ کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کے وقت بھی اس سے اجازت طلب کی جائے، اور اگر وہ بیوہ ہو تو اس سے مشورہ لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے جو بخاری باب لا ینکح الاب وغیرہ، یہ حدیث نمبر ہے 5136۔ آپ نے فرمایا لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اسے اجازت نہ لے لی جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، اور پھر شادی کے وقت یعنی نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر کیا جائے، اور پھر یہ تعلیم دی کہ اس کا مہر جو ہے خوشی خوشی ادا کیا جائے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں ارشاد ربانیہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، اور پھر نان و نفقہ علاج معالجہ سب کا سب مرد کے ذمہ قرار دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جم غفیر سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ مسلم میں باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1218 میں ہے، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمہ کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو گھر بیٹھے، یعنی انہیں کوئی کسی قسم کی محنت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے 4 دیواری میں محفوظ ہو کر بیٹھے، اور وہیں ان کو نان و نفقہ علاج معالجہ سب سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ اور پھر سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں ارشاد خدا بندی بھی ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رہائش رکھو، اگر تم انہیں پسند کرو، لیکن این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بلائی رکھ دے۔ اور آپ کا ارشاد گرامی بھی ہے جو ترمذی میں ہے، باب فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3895، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث نمبر 1977، اور ابن حبان میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب کی نسبت اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے مردوں کی طرح، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اور معروف طریقے کے مطابق عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، ہاں مردوں کو 1 گنا عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں عدل و انصاف کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، سورۃ النساء آیت نمبر 3، یعنی اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو 1 ہی کافی ہے، یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی پھر، یعنی دوسری آزاد عورت کے ساتھ شادی نہ کرو، یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہوگے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ قرآن مقدس اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے،
ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور دوسری جانب زمانہ جاہلیت کی عورت کی حالت کو بھی مد نظر رکھیں، تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کتنا بڑا مقام دیا ہے اور اس کی کس طرح سے تکریم اور عزت افزائی کی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی عورت تو وراثت کے حق سے بھی محروم تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ صرف مردوں کو وراثت کا حقدار سمجھتے تھے، عورتوں اور بچوں کو اس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیے اسلام نے کیا کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں ان میں مردوں کو بھی حصہ ہے اور ان میں عورتوں کو بھی حصہ ہوتا ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو وراثت کا حقدار قرار دیا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک بیٹا اپنے باپ کی وفات کے بعد جو اس کی سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان سے وہ نکاح کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا اور اسے غضب کا موجب اور بدترین شیوہ قرار دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، بغض کا سبب اور بڑی بری راہ ہے۔ تو یہ بھی اسلام میں عورت کی تقریم کی ایک واضح دلیل ہے۔ اسی طرح اسلام نے زمانہ جاہلیت میں جو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا درست سمجھا جا رہا تھا، اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس طرح دو بہنوں میں مستقل مخاصمت، عداوت اور بغض و دشمنی پیدا ہو جاتی تھی۔ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم پر یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت جمع کرو، الا یہ کہ جو عہد جاہلیت میں گزر چکا ہے۔ ایک اور انداز دیکھیے اسلام کا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کے مخصوص ایام شروع ہوتے تو اسے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کا خاوند نہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا نہ اٹھتا بیٹھتا، بلکہ اس کے کھانے پینے کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اس کے لیے دیکھیے مسلم شریف حدیث نمبر 300، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ایک برتن سے پانی پیتی، پھر میں وہی بچا ہوا پانی آپ کو دیتی تو آپ بھی اسی بچے ہوئے پانی میں سے نوش فرما لیتے تھے، اور اسی طرح کھانے پینے کے وقت بھی، یعنی میں جس ہڈی سے گوشت توڑتی آپ بھی اسی سے تناول فرماتے تھے، یعنی قطعاً کسی قسم کی کراہت یا ناپاکی کا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں یہ جواب دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب نہ جانے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلم حدیث نمبر 302 میں ہے کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم ہم بستری صحبت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، ہاتھ لگانا یا ان سے خدمت کروانا، یعنی وہ کوئی ایسی ناپاک چیز نہیں بن جاتی کہ ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ۔ یہاں صرف منع کیا گیا ہے تو صحبت اور مجامت سے منع کیا گیا ہے۔ اب سننے والوں کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اس لیے مغربی ذرائع ابلاغ کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قطعاً اس احساس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو محروم کر دیا ہے اور اسلام کو حقوق پوری طرح نہیں دیے ہیں اور اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے ہیں۔ یہ محض ایک افتراء اور جھوٹ ہے۔